الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس۔ محترم ناظرین اعلیٰ جناب مسعود شہاب صاحب، IMA کے میرے تمام معزز رفقائے کرام، آپ تمام لوگ ایک بہترین درس قرآن سماعت فرما رہے تھے۔ ابھی مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے انتخاب کے نتائج کے بعد ملک کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں، اس موضوع پر بعض باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ میں 4 نکات کی بنیاد پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا نکتہ ہے انتخاب کے نتائج کے اثرات، اور دوسرا نکتہ ہے ان نتائج کے وجوہات، اور تیسرا نکتہ ہے ان حالات کے پس منظر میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور چوتھا نکتہ ہے کچھ گزارشات اور کچھ مثالیں جو ان حالات کے لیے موزوں تر ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ کس طرح کے اثرات ہیں جو ہندوستان میں انتخاب کے نتائج کے بعد مرتب ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ، ہندوستان کے آزادی کے بعد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان عناصر کو جنہیں فرقہ پرست کہا جاتا ہے بہت بڑی اکثریت حاصل ہوئی۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا، اور اسی طرح سے تقریباً 30 سال کے بعد کسی ایک پارٹی کو بھاری اکثریت حاصل ہوئی ہے۔ یہ بھی اس کے نتائج میں سے ایک ہے اور اس کے اثرات میں سے ایک ہے۔ اور اسی طرح سے UP جیسے علاقے سے، جہاں پر مسلمان بڑی تعداد میں رہتے ہیں، وہاں سے کسی ایک مسلم MP بھی منتخب ہو کر نہیں آئے، اور تاریخ میں اس طرح سے ہندوستان کی آزادی کے بعد کے تاریخ میں کبھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اتر پردیش میں ایک طرف مدرسوں کا جال بچھا ہوا ہے، کئی مدارس ہیں، اور عصری علوم کی بات کرتے ہیں تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی وہیں پر ہے۔ اس کے باوجود کسی ایک مسلم MP کا انتخاب بھی وہاں سے نہیں ہوا، اور آپ دیکھیں گے کہ آزادی کے بعد سب سے کم مسلم نمائندگی اس انتخاب کے بعد تقریباً 4.4% مسلمانوں کی نمائندگی ہے۔ یہ سب سے کم نمائندگی ہے آزاد ہندوستان کی تاریخ میں۔ اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں UP میں، مثلا خاص طور پر جیسے سہارنپور ہے، رامپور ہے، مراد آباد ہے، سنبھل ہے، اور اس طرح کے علاقے جہاں پر مسلمانوں کی آبادی کی شرح 40 سے لے کر 70% تک ہے، لیکن ان تمام علاقوں سے BJP کے لوگ منتخب ہو کر آئے، اور یہ بھی پہلی مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ اور نریندر مودی جو پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، انہوں نے انتخاب کے بعد کہا تھا کہ اچھے دن آنے والے ہیں، اور کس طرح کے دن آئیں گے وہ آنے والے دن ہی بتا سکتے ہیں، اور ابھی حلف بھی نہیں لیا ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں اس میں معلوم پڑتا ہے کہ کچھ اچھے دن آ گئے ہیں، کچھ اچھے دن آنے والے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اروند کیجریوال، جنہوں نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی، اور انہوں نے ان کو اسی الزام پر کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی جیل بھیج دیا گیا، اور جو کرپشن کے وجہ سے جیل میں گئے تھے اس سے پہلے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ یڈیورپا، وہ اب پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ اچھے دن آ گئے ہیں اور کچھ اچھے دن شاید آنے والے ہیں، اس کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت ساری پارٹیاں، بڑی بڑی پارٹیاں، جس کے ذمہ دار اور جس کے لیڈر وزارت عظمیٰ کے کرسی پر فائز ہونے کا خواب دیکھ رہے تھے، جس میں مایاوتی شامل ہیں، جس میں جو ہے
ملائم سنگھ یادو شامل ہیں، اور اسی طرح کی بہت ساری پارٹیاں، ان کا صفایا ہو گیا، اور ان میں سے کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کی ایک سیٹ بھی نہیں آئی، ایس پی کی کوئی سیٹ نہیں ہے، اور ڈی ایم کے کی کوئی نشستیں وہاں سے تمل ناڈو سے نہیں آئیں. تو اس طرح سے بڑی بڑی پارٹیوں کا جو بہت بڑا کردار اس انتخاب کے بعد ادا کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، ان کا صفایا ہو گیا. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا. اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یو پی میں 2 خاندان کے علاوہ، ملائم سنگھ کے خاندان اور سونیا گاندھی کے خاندان کے علاوہ باقی تمام نشستیں وہ بی جے پی کے نشستیں بنی، اور بی جے پی کا لوگ منتخب ہو کر آئے وہاں سے. تو یہ بھی اس طرح کے کچھ اثرات ہیں جو اس انتخاب کے بعد مرتب ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے نہایت ہی غیر متوقع نتائج تھے، جس کے بارے میں کوئی ایگزٹ پول میں کسی نے نہیں بتایا تھا اور نہ ہی کسی نے سوچا تھا. تو اس طرح کے اثرات مرتب ہوئے ہیں. تو اس لیے بھی یہ ہمارے لیے قابل ذکر بھی اور قابل غور بھی ہے. اور اس کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس الیکشن میں سب سے زیادہ پولرائزیشن، یعنی مسلمانوں کا ووٹ ایک طرف اور ہندوؤں کا ووٹ ایک طرف، اس طرح سے ہوا. یہ ایک حد تک حقیقت ہے، لیکن پوری طرح سے یہ حقیقت نہیں ہے. یہ ایک حد تک سوشل انجینئرنگ، مایاوتی کے تعلق سے کہا جاتا تھا کہ مایاوتی کو سب سے زیادہ سیٹیں جس وقت ان کے علاقائی انتخابات جو ہوئے، صوبے کے انتخابات، اسٹیٹ کے انتخابات میں سب سے زیادہ مایاوتی نے جب ووٹ حاصل کی اور سیٹیں ان کو آئی، تو کہا جاتا تھا کہ انہوں نے بہترین سوشل انجینئرنگ کی، یعنی مسلمانوں کا بھی لحاظ رکھا، برہمنوں کا بھی لحاظ رکھا، دلتوں کا بھی لحاظ رکھا، اور اسی تناسب سے انہوں نے سیٹیں دیے. تو بہترین سوشل انجینئرنگ کی. لیکن اس مرتبہ آپ دیکھیں گے تو امت شاہ کو اسی سوشل انجینئرنگ کا کاز دے کر بھیجا گیا تھا. نریندر مودی نے اس کو روانہ کیا تھا، اور اس نے بہترین سوشل انجینئرنگ کی. مسلمان نمائندے کھڑے نہیں کیے، البتہ بہت سارے ان کے نمائندے دلت نمائندے تھے، کچھ برہمن تھے، کچھ آدیواسی تھے. تو اس طرح سے ان لوگوں کو وہاں پر بہترین سوشل انجینئرنگ کے ذریعے سے وہاں پر جو ہے ان کو کھڑا کر دیا گیا. اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پولرائزیشن کرنا تھا، جہاں فرقہ واریت کو آگے بڑھانا تھا، اس کی بھی خوب کوشش کی. ایک طرف ان کے نیتا نریندر مودی تھے جو صرف ترقی کی بات کرتے تھے، ترقی سے ہٹ کر انہوں نے ہندو احیا پرستی کو فروغ دینے والی بات کہیں نہیں کہی. لیکن ان کے کچھ لوگوں کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ باتیں بھی کہیں جہاں ضرورت ہو. امت شاہ جو ان کے حلیف ہیں اور ان کے خاص دوستوں میں سے ہیں، انہوں نے خوب ایسی باتوں کو اچھالا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مظفر نگر جیسے شہروں سے بھی آپ دیکھیے کہ بی جے پی کے لوگ منتخب ہو کر آئے، اور بڑی تعداد میں اور اکثریت کے ساتھ آئے. تو اس طرح سے اکثریت زیادہ ووٹوں کے ساتھ آئے. تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پولرائزیشن کی کوششیں کی گئی، لیکن پولرائزیشن ہی کی وجہ سے اس طرح سے ہوا یہ کہا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ آپ ووٹوں کا تناسب دیکھتے ہیں تو یو پی میں سیکولر ووٹ زیادہ پڑے ہیں بی جے پی کے ووٹ کے مقابلے میں، لیکن ووٹیں بٹ گئی ہیں. وہاں بی ایس پی ہے، اور اسی طرح سے ایس پی ہے اور کانگریس ہے. 3 لوگوں کو جو ووٹیں پڑی ہیں اس کی تعداد بی جے پی کو جو ووٹیں پڑی ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سنبھل جیسے علاقے میں جہاں پر 70% مسلمان ہیں، ان تمام ووٹوں کی آپ فہرست دیکھیں گے تو ووٹیں بڑھ گئیں. کچھ لوگ کانگریس کو ووٹ ڈالا ہے، کچھ لوگوں نے ایس پی کو ڈالا ہے، کچھ لوگوں نے بی ایس پی کو ڈالا ہے، اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پارٹیاں جو ہیں اے پی ہے اور اس طرح کی پارٹیاں ان کے حق میں ووٹ ڈالا، جبکہ بی جے پی کی ووٹیں این بلاک ایک طرف پڑی ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی پوری طرح سے پولرائزیشن نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہندوؤں کی ووٹیں بھی اور مسلمانوں کی ووٹیں بھی جو سیکولر ووٹ کہلاتے ہیں وہ تمام بٹ گئی. اور اس کی وجہ سے یو پی جیسے شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں بی جے پی جیت کر آئی. اور اسی طرح سے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. انسان اس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں کرتا جس کے لیے وہ جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور جس کام کے لیے وہ جدوجہد کرتے ہیں عن قریب اس کے نتائج کو وہ دیکھ لیں گے. تو اسی طرح کا معاملہ یو پی میں اور ہندوستان بھر کے سیاست میں ہم دیکھ سکتے ہیں. فرقہ پرست عناصر نے اس ماحول کو انکاش کرنے میں اور بہترین نتائج لانے کے لیے بھرپور کوشش کی. میڈیا کو استعمال کیا،
پیسوں کو استعمال کیا اور ان کے کیڈر کو استعمال کیا اور ہندوستان بھر میں نریندر مودی کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی، اور اس طرح سے اس کے لیے بہترین مارکیٹنگ جو ہو سکتی تھی، ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جا سکتا تھا، اور مارکیٹنگ کے جتنے ٹیکٹک میں استعمال کیا جا سکتے تھے ان تمام کو انہوں نے استعمال فرمایا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ باطل نظریہ دنیا میں بہت سارے علاقوں میں چھائے ہوئے ہیں اور بہت سارے علاقوں پر غالب آئے ہیں۔ کمیونسٹ کا نظریہ ہے جو دنیا میں چھایا ہوا تھا، آج بھی کئی ملکوں میں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے باطل نظریات ہیں جو دنیا میں چھا جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اس کے لیے منصوبہ بناتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، تو نتائج ضرور آئیں گے۔ تو اس طرح سے اس انتخاب میں بھی آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ منظم کوشش، سب سے زیادہ بہترین مارکیٹنگ اور سب سے زیادہ بہترین جو ہے ایک آئیڈیالوجی کو پھیلانے کے لیے کوشش اگر کسی نے کی ہے تو وہ بی جے پی کے لوگوں نے کی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہندوستان میں الیکشن کے لیے ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ وہ طریقہ کار صہیونی طریقہ کار ہے۔ زیونسٹ ایلیمنٹس امریکہ میں استعمال کرتے ہیں اس کو۔ امریکہ کے انتخاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک نام کو آگے کر دیا جاتا ہے، پھر کارپوریٹ سے پیسے لیے جاتے ہیں اور پھر بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح کے صہیونی جو طاقتیں ہیں وہ پورے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ اپنا صدر بنے، اور وہ بناتے ہیں اپنے صدر کو، پہلے سے منصوبہ بناتے ہیں اور جس کو صدر بنانا ہے اس کو صدر بناتے ہیں۔ تو اسی طریقہ کار کو اس مرتبہ استعمال کیا گیا کہ بی جے پی کا صدر بنے، اور کون صدر بنے اس کا انتخاب کیا گیا، اور پیسے لٹائے گئے اور میڈیا کو استعمال کیا گیا۔ تو اس طرح کی کوشش، جس طرح سے امریکن الیکشن میں صہیونی حضرات پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں، اسی طرح کی کوششیں فسطائی طاقتوں نے ہندوستان میں کی، تو یہ بھی اس کا ایک نتیجہ ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ترقی کو استعمال کیا گیا۔ ترقی ایک اٹریکٹیو نام ہے جو آج پورے دنیا میں اور خاص طور سے انڈیا میں جو نئے جنریشن بن رہی ہے اور نئے جنریشن آگے آ رہی ہے، اس کے لیے سب سے اٹریکٹیو اگر کوئی سلوگن ہے تو وہ ترقی ہے، ڈیولپمنٹ۔ اور ڈیولپمنٹ ہی کے سلوگن کو انہوں نے استعمال کیا۔ ڈیولپمنٹ کے علاوہ جتنے سلوگن تھے اس کو انہوں نے بالائے طاق رکھا، اور کہا بھی تو دبے دبے الفاظ میں کہا۔ نریندر مودی نے مثلاً کئی جگہ انہوں نے کہا کہ مائی ڈریم آف انڈیا از سروے جنا سکھینا بھونتو، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بناؤں، لیکن ان جس الفاظ کو استعمال کر رہے تھے اس سے معلوم نہیں پڑتا کہ وہ ہندوستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً وہ جیتنے کے بعد بھی وہ جب وارانسی پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو میک وارانسی اے کلچرل کیپٹل آف انڈیا۔ وہاں بھی بات وہی تھی کہ میں ہندوستان میں ہندو احیا پرستی کو یا ہندو فلسفے کو عام کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کے باتوں میں یہ عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں تھیں۔ انہوں نے عام آدمی کو سمجھنے والوں کے لیے جس انداز کو استعمال فرمایا وہ ترقی کی باتیں تھیں، اور ترقی کے لیے گجرات ماڈل کو انہوں نے سامنے کیا اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ واقعتاً گجرات میں ترقی ہوئی ہے، اور پورے میڈیا کے مشنری کو استعمال کیا گیا اور کہا گیا کہ واقعتاً گجرات میں ترقی ہوئی ہے اور ترقی فلاں فلاں صاحب نے کیا، یہ لوگوں کو بتایا گیا۔ تو اس سے بھی لوگ کافی متاثر ہوئے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس بیزاری کی ایک لہر ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی، اور خاص طور سے ان کی جو دوسرے 5 سال کی میعاد ہے اس میں کتنے سارے کرپشنز ہوئے، اتنے سارے کیسز آئے، اور روپیہ جو ہے بری طرح سے گر گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور جو ہے مہنگائی بڑھ گئی، عام آدمی پریشان تھے۔ تو ان تمام کو، اور اسی طرح سے کرپشن کے خلاف مومنٹس چلے، ان تمام کو اگر کسی نے اچھے انداز میں استعمال کیا ہے، انکیش کیا ہے، تو یہ بی جے پی کے لوگوں نے کیا ہے۔ اور کانگریس بیزاری کی لہر میں آپ دیکھیے کہ منموہن سنگھ جیسے آدمی کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ ہمیشہ خاموشی اختیار کرتے رہے۔ ان کی خاموشی جو ہے لطیفہ بن گئے۔ بہت سارے لطیفے منموہن سنگھ کے تعلق سے کہا جانے لگا کہ ان کی خاموشی کی وجہ سے لوگ جو ہے اتنے سارے لطیفے مشہور ہو گئے کہ خاموش پرائم منسٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بش کو فون آیا کسی کا، یا جو ہے امریکہ کے صدر کو فون آیا کہ اوباما کو کسی کا فون آیا، تو انٹرن نے کہا کہ کسی کا فون آیا ہے اور دوسری طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو اوباما نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر منموہن سنگھ جی ہوں، ان سے کہیں کہ نمستے۔
تو یہ اس طرح کے بہت سارے لطیفے کہا جانے لگے. تو ہندوستان میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہے پرائم منسٹر الیکشن کیمپین میں نہیں جائے، لیکن منموہن سنگھ کسی الیکشن کیمپین میں، ہندوستان بھر کے الیکشن کیمپین میں مؤثر انداز میں کبھی شامل نہیں ہوئے، اور ان کی خاموشی کی وجہ سے بھی کانگریس بہت ہی بدنام ہوئی. تو یہ بھی اس کے اثر وجوہات میں سے ایک. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ الیکشن مینیفیسٹو جو چناؤ کا منشور ہے، انتخاب کا منشور ہے، اس کا ایک اہم رول ہے، اور بی جے پی نے آخری وقت تک منشور کو سامنے نہیں لایا. بی جے پی کے منشور میں آپ دیکھیں گے تو ان کے بہت سارے ایسے چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں، نکات ہیں اس میں، مثلا کامن سول کوڈ کا ذکر بھی اس میں ہے، اور رام مندر کی تعمیر کا ذکر بھی اس میں ہے، اور اسی طرح سے آرٹیکل 370 کو جو ہے رد کرنے کی بات بھی اس میں ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن اس کو منشور کو انتخاب کے پورے مہم میں انہوں نے سامنے نہیں لایا، بلکہ یہ قانونی ضرورت یا دوسرے پارٹیوں کی طرح ہمیں بھی بننا ہے، اس لیے منشور تیار کیا، اور منشور کو ایسے ہی جو ہے میڈیا کے سامنے بھی کبھی لے کر نہیں آیا. انہوں نے منشور میں کیا لکھا ہے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم، بلکہ ان لوگوں کے سامنے انہوں نے جو باتیں پیش کی وہ ترقی اور ملک کی ترقی اور ملک کو جو ہے جو خطرات ہیں ان خطرات کو ختم کرنا اور نوجوانوں کو جو ہے روزگاری عطا کرنا اور ایک نئے ہندوستان کو بنانا، یہی باتیں لوگوں کے سامنے آتی رہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو یہ تمام وجوہات ہیں. اور اسی طرح سے کیڈر کو استعمال کیا گیا، جو RSS کا کیڈر ہے، ہندوستان بھر میں ان کی شاخائیں ہیں، اور شاخاؤں کو پوری طرح سے ان کے عام جو کام ہیں، ٹریننگز ہیں وغیرہ وغیرہ سے پوری طرح سے چھٹی دے دی گئی. ان کے ٹریننگز بند کر دیے گئے اور کہا گیا کہ پورا زور لگائیں الیکشن میں، اور الیکشن کے بعد اب دوبارہ ان کے ٹریننگ شروع ہو گئے. تو پورے معطل رکھا تھا اپنے تمام کارکردگیوں کو انہوں نے اس تمام مدت میں، طویل مدت میں، اور کہا گیا تھا ان کو کہ پوری کوشش کریں اور لگے رہیں ہمارے پرائم منسٹر کو بنانے کے لیے. تو یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ حکومت بنی اور حکومت کی تبدیلی واقع ہوئی. تو ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کچھ ذمہ داریاں قلیل مدتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں طویل مدتی ہیں، کچھ شارٹ ٹرم اور امیڈیٹ کام ہیں جو ہمیں کرنے کے ہیں، اور کچھ مسلسل اور ہمیشہ کرتے رہنے کے کام. شارٹ ٹرم کام میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان مایوس ہیں کہ کیا حالات ہوئے، اس طرح کے حالات کو نہیں ہونا چاہیے تھا، ہماری نمائندگی کم ہو گئی، اور اس طرح سے فرقہ پرست اتنی بڑی تعداد میں آ گئے، اور اس میں بھی وہ شخص پرائم منسٹر بنا جس کے خلاف اس طرح کے الزامات ہیں. 2002 میں انہوں نے بڑے فرقہ وارانہ فسادات پھیلائے تھے، اور مسلمانوں کا خون ہے ان کے ہاتھ میں، اس کے باوجود انہیں پرائم منسٹر بنا دیا گیا. تو اس طرح سے مسلمان مایوس ہیں. تو مایوسی کسی مسئلے کا حل نہیں، اور مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے آیات ایسے ہیں جب مسلمان مایوس ہوئے تھے تو آیاتوں کے ذریعے سے انہیں ابھارا گیا اور ان کو موٹیویٹ کیا گیا. مثلا جنگ احد میں لوگ مایوس تھے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، حالانکہ پیغمبر مسلمانوں کے ساتھ تھے. تو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اگر تمہیں شکست کی چوٹ اب لگی ہے تو اس سے پہلے شکست کی چوٹ دشمن کو بھی لگ چکی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں صرف 313 تھے، لیکن دشمنوں کے تمام بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے. تو اس طرح سے 313 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے غلبہ عطا فرمایا اور انہیں بہت بڑا شکست دیا. تو اس مرتبہ آپ کو شکست اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست دیا ہے، تو اس سے پہلے ان کو بھی شکست لگ چکی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایام کو، دنوں کو اسی طرح سے لوگوں کے درمیان بدلتے رہتا ہے، کبھی آپ کو شکست دیتا ہے، کبھی ان کو شکست دیتا ہے. یہ تمام آپ کے لیے موقع ہے، ایک آزمائش ہے اپنے آپ کو سمجھنے کی. تو اس طرح سے مسلمانوں کو اپنے اندر مایوسی ختم کر کے حالات حاضرہ کا صحیح جائزہ لینا، اور اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، پھر کیسے ہم ابھر کر آ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اب 1400 سال کی جو تاریخ ہے مسلمانوں کی، اس میں بہت سارے مسائل مسلمانوں کے آئے ہیں، بڑی آزمائشیں آئیں، اور اس طرح سے بڑے بڑے مسائل آئے ہیں. لیکن آج بھی ملت اسلامیہ زندہ ہے اور پورے دنیا کے پورے علاقوں میں ہے. تو اس لیے مسلمانوں کے علامہ اقبال نے فرمایا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. یہ ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ ہے.
جہاں بھی مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی گئی، ختم کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں حالات وقتیہ طور پر بڑے مسائل آئے اور وقتیہ طور پر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، لیکن ملت اسلامیہ وہاں سے ختم نہیں ہوئی۔ ملت اسلامیہ زندہ ہے اور کہیں کہیں بہت زیادہ متحرک بھی ہے اور بہت زیادہ مضبوط بھی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے مایوسی کو ختم کر کے اپنے صحیح ذمہ داریوں کے ساتھ کام کرنے اور حالات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یعنی مخالف سمت سے جو ہوا چل رہی ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی ایسی ہوائیں آپ کو اور زیادہ اوپر اڑانے کے لیے چلتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں۔ جنگ احد کا موقع مسلمانوں کو اس لیے عطا فرمایا گیا تھا کہ وہ اپنے محاسبہ کریں، ہمارے اندر کیا کمزوری ہے، ہم جو ہے ان کمزوریوں کو کیسے دور کریں اور حالات کا کیسے مقابلہ کریں، حالات میں کیسے تبدیلی لائیں۔ یہ محاسبہ کرنے کا عین وقت ہے۔ مثلا گجرات کے فسادات کے بارے میں نے ایک سی ڈی دیکھی، ایک مولانا وہاں کے حالات کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، معلوم نہیں ہوا کہ وہ مولانا کون تھے، بہرحال سی ڈی دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ شاید وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر کے ذریعے سے اس آدیواسی نیتا کے ساتھ ہوئی جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف فسادات کیے تھے۔ گجرات کے پورے علاقے میں آدیواسی لوگوں نے بڑے زوروں سے حصہ لیا مسلمانوں کے خلاف فساد کرنے میں۔ تو اس کے نیتا سے وہ ملے اور ان سے پوچھا، اور رات 12 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک ان کی گفتگو رہی، اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ تمام آدیواسی مسلمانوں کے خلاف۔ تو آدیواسی کے سردار نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورت سے لے کر احمد آباد کی جو سڑک ہے، یہاں پر آپ کو مسلمانوں کے بڑے بڑے ادارے نظر آتے ہیں، مسجدیں نظر آتے ہیں، مدارس نظر آتے ہیں، مسلمانوں کا کاروبار ہے، اور انہی کے درمیان نالوں میں اور جھوپڑ پٹیوں میں ہم لوگ رہتے ہیں، آدیواسی رہتے ہیں، لیکن کبھی مسلمانوں نے انہیں آدھی روٹی بھی نہیں دیا، مسلمانوں نے کبھی ان کا خیال نہیں رکھا، اور مسلمانوں نے ان کے مسائل کو کبھی حل نہیں کیا۔ تو ہمارے پاس دشمنی تھی مسلمانوں کے خلاف، مسلم دشمنی ہمارے اندر تھی۔ ایسے وقت میں RSS کے لوگ آئے اور جو ہے ہماری مدد کی، ہمارے بچوں کو اسکول بھیجا، اور 2002 میں انہوں نے کہا کہ اب وقت بدلہ لینے کا وقت ہے، خوب ٹوٹ پڑے مسلمانوں کے خلاف، اور ہم نے خوب بدلہ لیا۔ اب مولانا نے کہا، اس کے بعد مولانا جو ہے بہت سارے مسلم عمائدین کو اور علماء کو سب کو جمع فرمایا، اور یہی بات انہوں نے کہی کہ یہ حالات ہیں۔ حالانکہ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جو اگر پڑوسی بھوکا ہو تو پیٹ بھر کر کھانے والا مومن نہیں، حدیث میں فرمایا گیا۔ مسلمان باعث خیر ہے پورے معاشرے کے لیے، اور کیا ہم نے باعث خیر ہونے کی مثال کہیں قائم کی؟ مسلمان جس علاقے میں رہتے ہیں ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، اس طرح کی مثالیں مسلمانوں نے قائم نہیں کی تھی۔ البتہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے مدارس کے ساتھ ڈسپنسریز، مدارس کے ساتھ لوگوں کو مدد کرنے کے ادارے، اس طرح کے چیزیں پیدا ہوئی۔ تو اس طرح سے مسلم دشمن عناصر جو اسلام دشمنی پھیلانے اور مسلم دشمنی پھیلانے کی جب کوشش کرتے ہیں تو مسلمانوں کی اچھی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں، تو خود بخود اس طرح کی کوششیں ختم ہو سکتی ہیں اور اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کو باعث خیر بننے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی مثال آپ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اقلیت میں تھے، جس طرح سے ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم دشمنی کا ماحول پھیلا ہوا ہے۔ تو وہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے مسائل حل کرنے کے تعلق سے نہیں سوچا، آپ نے فرمایا کہ یہاں پانی کا مسئلہ ہے، یہاں غلے کا مسئلہ ہے، یہاں پاکی صفائی کا مسئلہ ہے۔ ان تمام مسائل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا۔ وہ انسانوں کے مسائل تھے، اس میں مسلمان بھی شامل تھے جو مہاجر بن کے گئے تھے۔ تو مسلمانوں دیکھا غیر مسلموں نے کہ مسلمان جو آئے ہیں مکے سے وہ باعث خیر بن کر آئے ہیں پورے معاشرے کے لیے، اور ان کی وجہ سے پورے معاشرے کو فائدہ ہوا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان وہاں پر غالب ہوئے اور مسلمانوں کی حکومت مدینہ منورہ میں بنی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں ان کا وجود انسانوں کے لیے باعث خیر ہو۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے اور کیا ہم ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہم کوشش کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا بھروسہ ہندوستان میں کبھی کانگریس کے پاس ہے،
کبھی کسی اوروں سے ہم بھروسہ کرتے ہیں، کبھی مایاوتی کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی جو ہے ملائم سنگھ یادو کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اللہ پر اور اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کیا۔ مسلمانوں کو اپنے آپ پر بھروسہ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں نے اپنے آپ پر بھروسہ کیا اور خود اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی تو بہت سارے مسائل حل ہوئے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ بابری مسجد کے سانحے کے بعد بہت سارے مسلمانوں کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بابری مسجد کے سانحے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کئی علاقوں میں مسلمانوں نے اپنی تعلیم گاہیں بنائیں، مسلمانوں نے اپنے ادارے بنائے، مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایمپاور کرنے کی کوشش کی اور اس کے اچھے نتائج نکلے۔ مثلاً مجھے ان ایام میں ہندوستان میں رہنے کا موقع ملا تھا اور نہایت ہی بھیانک دن تھے جس کو اس وقت ہم نے دیکھا تھا۔ آج مسلمان جتنے مایوس ہیں اس کے مقابلے میں بابری مسجد کے سانحے کے بعد بہت زیادہ مایوس ہو گئے تھے مسلمان، اس لیے کہ بابری مسجد کے سانحے کے بعد ہندوستان بھر میں بڑے فسادات ہوئے تھے۔ اور میں منگلور میں اس وقت تھا، ایک صحافی کی حیثیت سے کام کر رہا تھا سنمارگا ویکلی میں، اور ہم سنمارگا وہاں سے شائع نہیں کر پائے تھے اس لیے کہ 8 دن تک کرفیو وغیرہ کی وجہ سے کوئی نہیں آئے کام میں۔ تو اس کے بعد ہم نے آرڈینری پرنٹنگ پریس کے بجائے آف سیٹ پرنٹنگ پریس میں اس کو چھپوایا، اور آف سیٹ پرنٹنگ پریس میں ایک مرتبہ پرچہ آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ پرچہ زیادہ مناسب نظر آیا، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آرڈینری پرنٹنگ پریس کو بند کیا اور اس کے بعد کرائے سے آف سیٹ پرنٹنگ پریس میں ہم اس کو چھپوانا شروع کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارا اپنا آف سیٹ پرنٹنگ پریس بنائے، میڈیا کی بہت ضرورت ہے۔ ان فسادات کی وجہ سے، ان مایوس کن ماحول کی وجہ سے ایک اچھے پرنٹنگ پریس کو تیار کرنے کی ضرورت کو لوگوں نے محسوس کیا اور منصوبہ بنایا گیا اور اچھا پرنٹنگ پریس قائم کیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے سوچا کہ ہمارا ایک ڈیلی نیوز پیپر ہو، اور ڈیلی نیوز پیپر ایک طاقت کے طور پر ہم استعمال کریں، اس لیے کہ پورے فرقہ وارانہ فسادات جو ہوئے تھے اس میں جس طرح کی رپورٹنگ ہوئی تھی یہ مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے اور غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے تمام لوگ اس میں مصروف تھے، اس لیے ہمارا اپنا ایک میڈیا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کوشش کی، میں نے بھی اس وقت کوشش کی، لیکن مجھے اس وقت پھر کویت آنے کا میرا سلسلہ ہوا۔ لیکن جو صاحب اس میں تھے، آگے بڑھ رہے تھے، انہوں نے وہاں پر میڈیا قائم کیا، اور اس کے بعد ڈیلی نیوز پیپر وارتا بھارتی کے نام سے آج بھی چل رہا ہے، جو کرناٹک میں ایک طاقتور نیوز پیپر۔ اس کی وجہ سے جو ہے پولرائزیشن کو کم کرنے اور مسلمانوں کے اوپینین کو لوگوں تک پہنچانے، یہ تمام کے لیے ایک بہترین موقع فراہم ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ بابری مسجد کے سانحے کے بعد لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے اپنے آپ پر بھروسہ کیا، اللہ پر بھروسہ کیا اور بڑھتے چلے گئے آگے۔ تو یہ اور ایک موقع ہے مسلمانوں کو کہ اپنے آپ پر بھروسہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، توکل علی اللہ کریں، اور اس کے بعد حالات کی تبدیلی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے عملی منصوبہ بنائیں۔ یہ ایک موقع ہے۔ اور اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کے اندر بہت زیادہ کتنے گروہ ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے بٹ گئے ہیں، اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر اتفاق نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے مسلمان کوئی اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے مسلمان اپنے اندر اتفاق کو اور اتحاد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور حقائق کو مسلمان اپنے سامنے رکھیں۔ یہ جو حکومت اتنی بڑی حکومت بنی ہے اور پورے اکثریت کے ساتھ بنی ہے، تو یہ اچانک نہیں بنی۔ اس کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں تو سالوں سے اس کے پیچھے کوششیں چل رہی ہیں۔ RSS کا قیام ہے، اور RSS کی شاخائیں ہندوستان بھر میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے ان کے تعلیمی ادارے ہیں۔ بھارتیہ ودیا بھون RSS کا قائم شدہ ہے، اور اسی طرح سے ان کے ذیلی تنظیمیں ہیں، اور اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، اساتذہ کو بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان میں کوئی ٹیچر پوسٹ میں جانا نہیں چاہتا، حالانکہ ٹیچر پوسٹ سے آپ ہر ٹیچر سووں سے لوگوں کو انفلوئنس کر سکتا ہے۔ مثلا میں پڑھانے کا کام بھی یہاں کرتا ہوں، MBA اسٹوڈنٹس کو اور BBA اسٹوڈنٹس کو، مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو میں کبھی پڑھاتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ میرے سووں سے شاگرد ہیں اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ان پر اثرات مرتب کرنے کا ایک بہترین موقع مجھے ٹیچنگ کے کام کے ذریعے سے ایک بہترین موقع فراہم ہوا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ مسلمان اساتذہ ہوں اور ہندوستان بھر میں ہوں تو اس کے کتنے اثرات پورے لوگوں میں جو ہے پیدا کر سکتے ہیں آپ۔ تو
اس طرح سے باقاعدہ اساتذہ بنانے کی انہوں نے کوشش کی، تعلیمی ادارے بنانے کی انہوں نے کوشش کی، اور اپنے میڈیا کو انہوں نے بنایا، اور اس طرح سے پورے ادارے انہوں نے تیار کیے۔ اس کے بعد کہیں جا کر یہ نتائج آئے، اچانک نہیں آئے ہیں، بلکہ اس سے پیچھے صدیوں بلکہ دہائیوں کی کوششیں۔ تو اس طرح سے ہمیں حقیقت حال کو ہمارے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات ہمیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، قرآن مجید میں 3 طاقتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک ہے فرعون، ایک ہے قارون، اور ایک ہے حامان۔ یہ 3 بڑی طاقتیں ہیں۔ قارون سے مراد جو ہے پیسے کی طاقت ہے، منی پاور۔ فرعون سے مراد مسل پاور اور میڈیا اور جو ہے تنظیم کی طاقت ہے، اور اسی طرح سے مسل پاور ہے۔ اور حامان سے مراد برین پاور ہے۔ تو یہ پاور سینٹرز آج بھی یہ پاور سینٹرز ہیں۔ کچھ لوگ پیسوں کو استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ مسل پاور کو، تنظیم کو استعمال کرتے ہیں اور کیڈر کو استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، جو ہے مائنڈ پاور، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آج بھی فرعون اور حامان اور قارون پھیلے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور اس طرح کی طاقتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی اس طاقتوں کو استعمال کرنے، منی پاور، ہماری معاشی حالت بہتر بنے اور ہمارا پیسہ صحیح کاموں میں استعمال ہو۔ مسلمانوں کے پاس ایسا نہیں ہے کہ پیسہ نہیں۔ آپ ہمارے مدارس کو دیکھتے ہیں، مثلا ہندوستان میں مدرسوں کے لیے مسلمان جو خرچ کرتے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے۔ لاکھوں کی طلباء ہیں جو مفت میں تعلیم پاتے ہیں۔ عربی مدارس میں جو دینی علوم میں جو ہے پڑھ رہے ہیں، دینی علوم کے سلسلے میں لاکھوں کی تعداد ہے، اور اس کے لیے جو پیسہ مسلمانوں کا خرچہ ہوتا ہے وہ بلینس میں ہے۔ وہ ہندوستان میں کوئی اور دوسرا قوم نہیں ہے جو اتنی بڑی تعداد میں ان کے مدارس ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، مسلمان خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اس کو مؤثر کرنے اور وہاں سے جو طلباء پیدا ہو رہے ہیں اور وہاں سے جو طلباء آگے بڑھ کے آ رہے ہیں وہ صرف علماء ہی نہ بنے بلکہ عصری علوم سے بھی ان کی ذرا واقفیت ہو اور معاشرے میں ایک کردار ادا کرنے والے ہوں۔ اس طرح سے اسی جو سیٹ اپ ہے اس کو ذرا بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو مسلمانوں سے مسلم معاشرے کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو پیسہ، مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ کہاں استعمال کرنا ہے اس کی کمی ہے، اور اسی کے ساتھ اسراف بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ میں ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ شادی بیاہ میں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں اور بے تحاشا اسراف ہوتا ہے، جبکہ تعلیم کے میدان میں ہم خرچ نہیں کرتے، اپنے بچوں کو اچھے تعلیم میں آگے بڑھانے کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ تو اس لیے خرچ کرنے کے پریارٹیز کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور جو پاور سینٹرز ہیں ہمارے اندر پیدا ہوں، تعلیمی ادارے ہمارے ہوں، اور جو ہے میڈیا ہمارے ساتھ ہو، اور اسی طرح سے کیڈر ہو مسلمانوں کا، تو اس طرح سے مسلمان اپنے طاقت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح سے سب کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو لوگوں کے مسائل کو آپ نے اس کے طرف آپ نے توجہ دی۔ تو مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ دست کشکول لے کر حقوق کے بھیک مانگنے کے بجائے انسانوں کے کیا مسائل ہیں دیکھے، اس کو حل کرنے والے ہم بن جائیں، تو تب کہیں جا کر لیڈرشپ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ عدالت سے مراد یہ ہے کہ جسٹس، لوگوں کے جسٹس کے تعلق سے ہم سوچیں، لوگوں کو انصاف دینے کے تعلق سے ہم سوچیں، معاشرے میں جو مسائل ہیں اس کے تعلق سے ہم سوچیں، اور صداقت کی سبق کو پڑھیں، سچائی کے سبق کو پڑھیں۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو ایک امیج بنے، تب کہیں جا کر مسلمانوں کو لیڈرشپ کی جو ہے لیڈرشپ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ مسلمان دعوتی کام کریں۔ دعوتی کام سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کتابیں بانٹیں یا جو ہے مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے لوگوں کو بلانے کے لیے کچھ پروگرامز کریں، یہ بھی دعوتی کام ہے، اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ دعوت سے مراد یہ بھی ہے کہ مسلمان کو دیکھ کر لوگ پہچانیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہیں، اور یہ جو ہے ان کی آئیڈیالوجی بہتر ہے، ان کی سوچ بہتر ہے، ان کی فکر بہتر ہے، ان کا معاشرہ اچھا ہے۔ تو دعوتی کام جب آدمی کبھی مسلمانوں کی طرف، مسلمانوں سے متاثر ہوتا ہے یا اسلام سے متاثر ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر مسلم معاشرے کو دیکھتا ہے تو آخر میں اس معاشرے میں جا رہا ہوں، تو اس سے بات پس و پیش کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں دعوتی کام کو کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے امیج کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔
اور اسی طرح سے اور ایک جگہ فرمایا گیا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ آخری بات نہایت ہی اہم ترین بات ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوگوں کے شر سے اس وقت بچائے گا جب تم اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس طرح سے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اور لوگوں کو مسلمانوں کو اپنے آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے ایک بہترین طریقہ کار دعوتی کام ہے، اور اس دعوتی کام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے مسلمان اپنے آپ کو IPS IAS اور جو ہے تعلیمی ادارے وغیرہ وغیرہ میں آگے لانے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم کوششیں کریں گے تو 25 سال کے بعد 30 سال کے بعد جو آئندہ نسل آئے گی وہ پھل کھاٹیں گے، اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ تو ابھی سے اس طرح کی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں کچھ گزارشیں آپ کے سامنے اور کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہندوستان میں اس طرح کی آزمائش جو مسلمان کو آئی ہے وہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہے۔ مثلاً ایک ہے آزادی کے بعد جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، اس وقت ہم میں سے کوئی یہاں پر نہیں تھے، تو یہاں پر جو لوگ بھی ہیں اس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جتنا ڈراؤنی ماحول تھا، لوگ اپنا نام بتانے کے لیے بھی ڈرتے تھے، داڑھی رکھنے کے لیے بھی ڈرتے تھے، اور شدید قسم کے فسادات خاص طور سے شمالی ہندوستان میں ہوئے، اور مسلمان دیکھ رہے تھے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے ہندوستان میں۔ لیکن حالات بدلے، مسلمان بڑی تعداد میں آج بھی ہیں، مسلمانوں کے بڑے بڑے ادارے ہیں، تو حالات اس طرح سے بدلتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو حالات بنے وہ بھی بہت زیادہ مایوس کن تھے، لیکن اب جو حالات بنے ہیں اتنے زیادہ مایوس کن نہیں ہیں۔ بس یہ ہے کہ ان کی حکومت قائم ہے، اور حکومت کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اندرونی طور پر ان تمام مسلم دشمن اور اسلام دشمنی کے ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ تمام امکانات ہیں، لیکن اس سے پہلے جو آزمائشیں آئی ہیں وہ اس سے شدید ترین آزمائش ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے، تو آج بھی اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح سے بڑی تعداد میں جو ووٹرز نے ان کو ووٹ دیا ہے، اس طرح کی مثالیں آپ اسٹیٹس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹیٹ میں کبھی آپ دیکھیے، مثلا تمل ناڈو میں ایک مرتبہ لوگ AIDMK کو لاتے ہیں اور دوسری مرتبہ DMK کو لاتے ہیں، دو مختلف آئیڈیالوجی میں ان کی ضد ہے، لیکن ووٹرز ایک مرتبہ پوری طرح سے AIDMK کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، دوسری مرتبہ DMK کے حق میں ووٹ دیتے ہیں۔ کیرلا میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ کیرلا میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ پوری طرح سے LDF ہے اور دوسری مرتبہ پوری طرح سے UDF ہے۔ تو حالات کبھی اس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان میں اس طرح کے حالات نہیں آئے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی طرف نشاندہی کرنے والی بات ہو۔ ایک طرف پوری طرح سے BJP کے لوگوں نے آگے لانے کی کوشش کی، دوسری طرف اس کے ضد میں بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو وہ پوری طرح سے مایوس کن حالات نہیں سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے 2004 میں جب بش کا انتخاب ہوا تھا امریکہ میں، بش کے خلاف پورے امریکہ میں بھی آپ دیکھیے کہ وار آن ٹیرر جو اس نے کیا تھا افغانستان کے خلاف اور عراق کے خلاف، اس کے خلاف امریکہ کے لوگ بھی اس کے خلاف میں تھے۔ اس کے باوجود 2004 میں دوبارہ انتخاب ہوا تو دوبارہ بش صدر بن کر آئے۔ تو اس وقت ایک چھوٹے لڑکے نے ان کی ایک تصویر فیس بک میں ڈالی تھی، بش کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ایک پرچی لے کر وہ کھڑے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا نیچے کیپشن کہ وی ٹرائڈ ہاف آف امریکہ۔ تقریباً یعنی وہ تناسب آپ دیکھیں گے ووٹوں کا تناسب، تو تقریباً 49% ان کے خلاف اور 51% ان کے حق میں۔ تو اس طرح سے بہت کم اکثریت کے ساتھ وہ صدر بن کر آئے تھے۔ امریکہ کے آدھے لوگ ان کے خلاف تھے، تو اس لڑکے نے کہا کہ وی ٹرائڈ ہاف آف امریکہ۔ تو اس کے بعد ملینز لوگوں نے اس کو لائک کیا۔ تو اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہندوستان کے سیاسی حالات کو بھی آپ دیکھتے ہیں، تو آج بھی آپ ووٹوں کو کاؤنٹ کریں تو آدھے سے زیادہ ان کے خلاف ووٹ دیے۔ آپ UP کے ووٹ کو بھی دیکھیں گے تو سیکولر ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے فرقہ پرست لوگوں کے حق میں جو ووٹیں پڑی ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو بہت بڑی تعداد ہے جو ان کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح سے ہندوستان کے بڑے بڑے دانشور نے ہمیشہ نریندر مودی کے خلاف بیانات دیے، یہاں تک کہ شنکراچاریہ ہندوازم کے بڑے لیڈر ہوتے ہیں، ان سے بڑی کوئی لیڈر نہیں ہے۔ شنکراچاریوں میں سے 2 شنکراچاریہ نے مودی کے خلاف بیانات دیے اور مودی کے خلاف کام بھی کیا۔
تو اس طرح سے، اور ہندوستان کے حالات میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو گجرات کے فسادات کے بعد کتنے وکلا تھے، ہندو وکلا بغیر پیسوں کے مسلمانوں کے حق میں لڑتے رہے، اور بابری مسجد کے حق میں بھی جو لڑ رہے ہیں جتنے وکلا ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیسہ نہیں لیتے اور مسلمانوں کے حق میں لڑ رہے ہیں۔ تو ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد آج بھی اچھے لوگوں میں کی ہے، تو انہیں انکیش کرنے کی ضرورت ہے، اتنے زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے اندر کیسے بھی حالات ہوں، حالات کو بدلنے کے لیے کوشش کریں، یہ ہمت اور یہ جذبہ ہمارے اندر ہونے کی ضرورت ہے۔ باطل پرستوں میں یہ جذبہ ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ بی ایس پی کے لوگ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ یو پی سے ختم ہوئے ہیں، بلکہ دوبارہ یو پی میں چھانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ایس پی کے لوگ بھی دوبارہ چھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیوے گوڑا مثلا کرناٹک میں ان کی 2 ہی سیٹیں آئیں، لیکن دیوے گوڑا سے جب بات کہی گئی 82 سال کے، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک ریٹائرمنٹ نہیں لوں گا جب تک دوبارہ جنتا دل کی حکومت کرناٹک میں قائم نہ ہو جائے۔ 82 سال کے۔ ایک مرتبہ واجپئی سے میری ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ ٹائرڈ، آئی ول ناٹ ریٹائر، میں ابھی تک تھکا ہوا نہیں ہوں اور کبھی ریٹائرمنٹ نہیں لوں گا۔ یہ جذبہ ان کے تھے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ دیکھیے کہ غیر مسلموں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ نہیں مانتے کہ ہم ہار گئے، مایوسی کا ماحول ان کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اور حالات کو انہوں نے بدلا ہے۔ بی جے پی کی ہی آپ تاریخ دیکھیں گے تو جن سنگھ بنی، اس کے بعد آر ایس ایس سے 5 لوگ ڈیپیوٹ کیے گئے، ایک سیاسی محاذ بنانے کی کوشش کی گئی، اور کئی سالوں تک ان 5 لوگوں میں سے 2 اڈوانی اور واجپئی تھے، تو وہی 2 لوگ آتے رہے پارلیمنٹ میں۔ لیکن اب دیکھیے کہ 50 سال کے بعد حالت بدلی اور اس کے بعد ایک بڑی تغیرات اور بڑے تبدیلیاں واقع ہوئی۔ تو کس لیے ہوئی ہے؟ وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے، اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آخر میں چونکہ وقت بھی ختم ہوا ہے، ایک شعر آپ کے سامنے کہتے ہوئے میں اپنے باتوں کو ختم کروں گا۔ کسی اردو شاعر نے کہا، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ مرگ مفاجات سے مراد سڈن ڈیتھ ہے، جس طرح سے کانگریس کا بھی حشر ہوا ہے۔ اور سڈن ڈیتھ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جرم ضعیفی ہے۔ اب جب انسان کے اندر ضعیفی ہو، کمزوری ہو، اپنے آپ کو بدلنے کی ہمت نہ ہو اور حالات کو بدلنے کا وہ جذبہ نہ ہو، ولولہ نہ ہو، تو مرگ مفاجات کا آپ شکار بنیں گے۔ اور مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، حالات کو بدلنے کے عزم کے ساتھ اٹھیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔